کچھ صنعتیں ایسی ہوتی ہیں جو باہر سے تو بہت جدید اور چمکدار نظر آتی ہیں، لیکن اگر گہرائی میں دیکھا جائے تو ان کی بنیادیں بہت پرانے اور فرسودہ طریقوں پر قائم ہوتی ہیں۔ آف لائن ایڈورٹائزنگ اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ظاہری چمک کے پیچھے آخر حقیقت کیا ہے۔ ذرا سوچئے، بل بورڈز، بسوں پر اشتہارات، مالز میں لگے پوسٹرز اور سنیما سکرینز، یہ سب مل کر ایک عالمی مارکیٹ بناتے ہیں، اور اس کی مالیت کتنی ہے؟ $400 ارب سے بھی زیادہ۔ یہ ایک بہت بہت بڑی اور حیران کن حد تک وسیع صنعت ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی مارکیٹ ہونے کے باوجود یہ آج بھی فون کالز، چھپی ہوئی قیمتوں اور بس آپس کے اعتماد پر چل رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نظام میں اصل خرابی کہاں ہے؟ آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صنعت کاروباری اداروں کے لیے کئی چیلنجز پیش کرتی ہے۔ اس بکھری ہوئی مارکیٹ میں کام کرنا بالکل بھی آسان نہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو اس میدان میں نئے ہوں۔ چلیں ایک منظر تصور کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا اپنا کاروبار ہے، اسے اشتہار لگوانا ہے، لیکن اسے کوئی ایک مرکزی نظام نہیں ملتا جہاں وہ تمام آپشنز دیکھ سکے۔ قیمتیں بالکل غیر شفاف ہیں اور ہر کسی سے الگ الگ لمبی بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ بکنگ کا سارا کام ایجنٹس کے ذریعے ہاتھ سے ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ اشتہار واقعی نصب ہوا بھی ہے یا نہیں۔ یہ ایک مکمل طور پر بکھرا ہوا اور مایوس کن عمل ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں سب سے زیادہ مشکل کسے پیش آتی ہے؟ چھوٹے کاروباروں کو۔ ان کے پاس ارادہ بھی ہے، بجٹ بھی ہے، لیکن مارکیٹ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جہاں طلب تو بہت ہے، لیکن رسد تک پہنچنے کا راستہ ہی بند ہے۔ تو پھر ترقی اور رسائی کی راہ میں اصل رکاوٹ کیا ہے؟ کیا یہ صرف بکنگ کا پیچیدہ عمل ہے، یا اس سے بھی گہری کوئی اور وجہ چھپی ہوئی ہے؟ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج اشتہاری جگہ بک کرنا ہے، لیکن یہ تو صرف اوپری سطح کی بات ہے۔ اصل رکاوٹ ایک ایسی جگہ چھپی ہے جہاں عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں جاتی۔ تو اہم نکتہ یہ ہے کہ اصل رکاوٹ تخلیقی پیداوار ہے، یعنی اشتہار کو ڈیزائن کرنا۔ اب دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی تخلیقی مواد ہی نہیں ہوگا تو کوئی مہم کیسے چل سکتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ روایتی تخلیقی اسٹوڈیوز بہت مہنگے ہیں، بہت سست ہیں اور عام کاروبار کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لاکھوں مہمات شروع ہونے سے پہلے ہی ڈیزائن کے مرحلے پر ہی دم توڑ دیتی ہیں۔ یہی وہ اصل رکاوٹ ہے جس نے پوری صنعت کو روکا ہوا ہے۔ اسی مقام پر آف لائن ایڈز ایک مکمل حل کے طور پر سامنے آتا ہے۔ یہ سسٹم کوئی ایک آدھ خصوصیت شامل نہیں کرتا، بلکہ یہ پورے کے پورے ورک فلو کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے۔ یہ پلیٹ فارم پورے عمل کو ایک جگہ پر لے آتا ہے، جگہ کی تلاش سے لے کر اشتہار کی تخلیق تک، پھر بکنگ، اس کی تنصیب اور آخر میں اس کی تصدیق۔ اب الگ الگ وینڈر سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ایک ہی نظام میں ہوتا ہے۔ اور یہ اس اصول کو واضح کرتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی صنعتوں کو نئی خصوصیات سے نہیں، بلکہ پورے ورک فلو کو کنٹرول کرنے سے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ یہاں شفافیت مذاکرات کی جگہ لے لیتی ہے اور تصدیق اندھے اعتماد کی۔ اچھا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مارکیٹ میں داخل کیسے ہوا جائے؟ اس کے لیے ایک بہت منظم حکمت عملی کی ضرورت ہے جو ایک طویل مدتی، ناقابل تسخیر پوزیشن بنا سکے۔ آف لائن ایڈز کی حکمت عملی بل بورڈ ویج سے شروع ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بل بورڈز ہی کیوں؟ کیونکہ انہیں معیاری بنانا آسان ہے، ان کی ملکیت بکھری ہوئی ہے، طلب بہت مضبوط ہے اور فروخت چکر بھی تیز ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس سے پلیٹ فارم پر اشتہاری جگہ فراہم کرنے والوں کو لانا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے، بل بورڈز تو صرف پہلا قدم ہے۔ اصل طویل مدتی حکمت عملی ایک ایسا ناقابل تسخیر دفاعی قلعہ تعمیر کرنا ہے، اور وہ قلعہ ہے تخلیقی مارکیٹ پلیس۔ وقت کے ساتھ آف لائن ایڈ صرف ایک بکنگ ٹول نہیں رہتا ہے، یہ آف لائن اشتہارات کے لیے سب سے بڑی تخلیقی مارکیٹ پلیس بن جاتا ہے۔ یہ ایک مکمل ماحولیاتی نظام کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو مشتہر کے ارادے کو عمل میں بدل دیتا ہے۔ جب اشتہار کی جگہ اور ڈیزائنر دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پر موجود ہوں تو اسے چھوڑ کر جانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مضبوط اور پائیدار کاروبار صرف حکمت عملی سے نہیں بنتا، اس کی بنیاد بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ کاروباری ماڈل صرف پیسے کمانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی اصولوں کے ساتھ گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ پلیٹ فارم اسلامی اقدار کی عملی تصویر ہے۔ امانت کا اصول تنصیب کی تصدیق سے پورا ہوتا ہے۔
मसलहत आमा छोटे कारोबारों को रसाई देकर हासिल होती है। शफ़ाफ कीमतों से धोखाधड़ी का खात्मा होता है और अखलाकी मयारात नुकसान से बचाते हैं। ये प्लेटफॉर्म न सिर्फ अपने लिए बल्कि वेंडर्स, डिज़ाइनर्स और कारोबारी हजरात यानी इससे वाबस्ता तमाम लोगों के लिए भी हलाल आमदनी पैदा करता है। ये एक ऐसा माहौलियाती निज़ाम बनाता है जो सबके लिए जिम्मेदाराना तिजारत को मुमकिन बनाता है। तो इस सब का बड़ा विजन क्या है? ये सिर्फ एक सनत को ठीक करने से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बारे में है जो आने वाले वक्तों तक कायम रहे। और तारीख हमें यही सिखाती है कि जो लोग निज़ाम बनाते हैं वही सनतों को तश्कील देते हैं। ये सिर्फ एक कारोबार नहीं है, ये एक मुस्बत और देर पा तब्दीली लाने का एक जरिया है। और आखिर में ये एक ताकतवर याद दहानी है। उम्मत को मज़ीद ख़यालात की ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे मेमारों की ज़रूरत है जो अमल करें। ये वक्त सिर्फ सोचने का नहीं बल्कि तामीर करने और हकीकत में बदलने का है।